سورہ فرقان آیت نمبر 23۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا، صدق اللہ العظیم۔ عمل قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، عقیدہ ٹھیک ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عمل اخلاص سے ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو اور عقیدہ ٹھیک ہو۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو جتنا بڑے سے بڑے عمل بھی کرے وہ سارے راکھ ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ ان کا بدلہ دنیا میں تو مل جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اور ہم اقدام کریں گے اس چیز کی طرف جو انہوں نے عمل کیا، من عمل، عمل سے، فجعلناہ، ہم اس کو بنا دیں گے راکھ، بکھرا ہوا، بیکار راکھ بنا دیں گے، جیسے اڑایا گیا ہو، ختم، کچھ کام نہیں آتا۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کاغذوں کی یا کنکروں کی تھیلی بھر دے اور خوش بیٹھا ہو کہ میں نے بڑا پیسہ جمع کیا ہوا ہے۔ وہ بظاہر تو کہے گا کہ میں نے عمل کیے ہیں، لیکن حقیقت میں کوئی عمل نہیں ہوگا، چونکہ بنیاد نہیں، ایمان نہیں۔ اصحاب الجنہ، اصحاب جنت، یومئذ، آج کے دن، خیر مستقرہ، بہترین ان کا ٹھکانہ، و احسن مقیلہ، اور بہترین ان کی آرام کی جگہ۔ متقین مومنین کا انجام، اصحاب الجنہ، جنت والے جنت میں جائیں گے تب کہ جنت والے اعمال تو ہوں۔ بنیادی شرطیں تو یہی ہیں، ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہو، اخلاص ہو، اتباع سنت ہو۔ اس وقت اخلاص اور اتباع سنت مفقود ہو گیا، بہت کم نظر آتا ہے۔ ہوا ہے، پھاں پھوں ہے، لیکن سنت سے بھی ہٹ کر ہو رہے، اخلاص بھی نہیں، ریاکاری چھا گئی، دکھلاوا چھا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا بہترین قیامگاہ ہوگی، وہ جنت ہے، جنت سے ایسا مقام کوئی ہے نہیں، جہاں راحت ہی راحت ہے، تکلیف کا نام بھی نہیں۔ وہ احسن مقیلہ، اور بہترین آرام کی جگہ۔ مقیلہ قیلولے سے دوپہر کے وقت آرام کرنا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ جنت میں پہنچیں گے وہ دوپہر کا وقت ہوگا، تو آرام کا وقت ہوگا، اور دوپہر کے وقت کچھ دیر آرام کر لینا، اس کو قیلولہ کہتے ہیں، اور سنت نبی ہے۔ دعوت الصالحین قیلولہ، اولیاء اللہ کا معمول ہے، طرز اور طریقہ ہے، دوپہر کے وقت کچھ دیر لیٹ جانا، نیند آئے نہ آئے، کچھ دیر سنت کی نیت سے لیٹ جائے تو رات کو جاگنا زبردست ممد ثابت ہوتا ہے، زبردست معین ثابت ہوتا ہے، کہ اس کا معمول بنائے تو بہت فائدہ ہوگا۔
سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، قیامت کے دن کی شدت، جس دن پھٹ جائیں گے آسمان بادلوں کے ساتھ، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، بادل پھٹ جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑتے ہوں گے، پھر انسان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اب پہاڑ روئی کی طرح اڑتے ہوں گے، اب انسان ہوا بنائے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں۔ استغفر اللہ العظیم۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، فرشتے اتریں گے اترنا۔ اب قیامت کا دن ہوگا، نظام کو سنبھالنے کے لیے اللہ رب العالمین فرشتے بھیجیں گے، اور وہ قطار در اندر قطار آئیں گے، ایک ایک چیز کو سنبھالنے کے لیے آئیں گے۔ تو قیامت کا منظر بڑا مشکل منظر ہوگا۔ زمین تانبا کی ہو جائے گی، سورج ایک نیزے پر ہوگا، پئی پئی تول رہی ہوگی۔ استغفر اللہ العظیم۔ الملک یومئذ الحق، آج کے دن سچا ملک رحمان کے لیے۔ قیامت کے دن اس وقت دنیا میں تو خیر کہتے ہیں نا کہ یہ میرا ملک ہے، یہ میری حکومت ہے، یہ میرا نظام ہے، یہ میری زمین ہے، میں جیسے چاہوں۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے 40 سال تک کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج واحد القہار کی حکومت۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور ہوگا وہ دن کافرین پر سخت، کافرین پر سخت ہوگا، جن کے اعمال بد ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہوگا۔ جب ذرا ذرا کا حساب دینا پڑے گا، کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، عقبہ بن ابی معیط، نالائق آدمی تھا۔ ایک مرتبہ تو آپ علیہ السلام کا گلا گھونٹا، اتنا گھونچا بھینچا کہ آپ کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دھکا دیا، آپ کا گلا مبارک چھڑوایا اور فرمانے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو۔ ایک موقع یہ تھا کہ آپ علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، یہ آیا اونٹ کا اوج اٹھا کے آپ علیہ السلام پہ ڈال دی، اٹھنا مشکل ہو گیا۔ آپ علیہ السلام یوں سجدے میں، ابو جہل دوسرے تیسرے بیٹھے گپیں لگا رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، اس طرح آج کل ہماری برادری تالیاں نہیں بجاتی، یہ مشابہت ہے ان سے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور اس کو ہٹایا، اور بڑی غصہ بھی ہوئی۔ یہ موقع تھا کہ آپ علیہ السلام نے بد دعا دی۔ یہ فطری چیز ہے کہ جب بالکل فطرت کے خلاف ہو جائے آدمی بے قابو ہو جاتا ہے۔
تو نماز پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فطرت تھی. جب فطرت سے روکا گیا تو آپ نے بد دعا دی کہ اللہ فلاں کو بھی ہلاک کر، فلاں کو بھی ہلاک کر، فلاں کو بھی. اور ان کا نتیجہ بدر میں نکلا. ایک مرتبہ یہ سفر سے واپس آیا تو سارے وڈوروں کی دعوت کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دعوت پہ بلایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو کلمہ پڑھ لے پھر کھا لوں. تو اس نے کہا کہ جی اب میرے دروازے پر کوئی آئے اور کھانا کھائے بغیر جائے تو یہ میرے لیے ذلت کا مسئلہ ہے. کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھایا. پتہ چلا اس کا ایک جگری یار تھا نا، دوست ہوں تو دوست ہوں. جب بدماشوں کی دوستی ہوتی ہے تو وہ ادھر ہی لے جاتے. امیہ ابن خلف، اس کو پتہ چلا، وہ آ گیا. انہوں نے کہا اوے یہ کیا کیا ہے؟ بے وقوف آدمی، تو صحابی ہو گیا، باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، یہ کیا وہ کیا. اس نے انکار کر دیا، کلمہ چھوڑ دی. اچھے آدمی کی صحبت اچھا کر دیتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آدمی عطر والے کے پاس بیٹھتا ہے نا، اگر عطر نہ بھی خریدے تب بھی خوشبو تو سونگھتا رہتا ہے. اگر بھٹی والے کے پاس جا کے بیٹھے گا، جلے گا نہیں تو تپش پھر بھی آئے گی. جیسے آدمی کے پاس بیٹھے گا اس کے اثرات پڑیں گے، ضرور پڑیں گے. اچھے آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ کہے نہ کہے اس کے اثرات پڑیں گے. برے کے ساتھ بیٹھے گا، حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی آدمی کو دیکھنا ہو نا کہ یہ کیسا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھو. اگر اس کے دوست عیاش فحاش بدماش ہیں، بس یہ بھی ان جیسا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا. مصابحت اختیار کرو، ہم نشینی اختیار کرو، مومن سے کرو، مومن بن جائے. آخر یہ جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ کسی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھ لو تو اس کے ایمان کی گواہی دو. وہ کس کی مشابہت ہے، اس کی کہاں بیٹھنا اس کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دیکھ لیں ہم کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، یہودیت کے ساتھ، عیسائیت کے ساتھ، مرزائیت کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، بے دینوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو اثرات وہی پڑیں گے. اس وجہ سے اپنے ہم نشین اچھے تلاش کیے جائیں، اپنے دوست اچھے بنائے جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے دوستی رکھنا چاہتے ہو نا، دیکھ لیا کرو. فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، دیکھو تو صحیح کس سے دوستی رکھ رہے ہو. جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں وہ نبی کا نہیں تمہارا بنے گا. جو اللہ کا خیر خواہ نہیں ہے وہ تمہارا خیر خواہ وفادار بنے گا. ہے ہی بدعتی. جس کو اپنا بھی پتہ نہیں ہے کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ اس کے ساتھ بھلائی کیسے کرے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من حبا، جو جس کی صحبت اختیار کرے گا، دوستی رکھے گا، وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا، اسی کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ تو اس کا واقعہ سنا رہا تھا، عقبہ بن نبی معیط کو یار نے برباد کر دیا، ایمان سے پھر گیا اور پھر کفر پر ہی قتل ہوا، مارا گیا۔ یہ قیامت کے دن پچھتائے گا، لیکن اس وقت کا پچھتاوا بیکار ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن، فہم حدیث نصیب فرمائے، اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب فرمائے۔